اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میزبان افتخار احمد غوری، کیمرہ مین راجہ فیضان جنجوا کے ہمراہ کہوٹہ وین کا خوبصورت پروگرام ٹیلنٹ ہنٹ لیے آپ کے سامنے موجود ہے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ انتہائی محبتوں سے سجایا گیا کہوٹہ وین کا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام آپ کے لیے خطہ پٹوار کے وہ نگینے سامنے لے کر آ رہا ہے جنہیں ہم ٹیلنٹ کا بادشاہ کہہ سکتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری تحصیل بھر میں یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کے سامنے آنے کی جرت رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا سلوگن ہے کہ دم ہے تو جیت کے دکھاؤ. کس میں کتنا ہے دم؟ تو ظاہری بات ہے جس میں جتنا دم ہے وہ آ کے سامنے بتائے گا. آج کا ہمارا خصوصی پروگرام جو ہے وہ ہمارا فائنل ہے، گرینڈ فنالے ہے، اور یہ تقریر اور شاعری کا مقابلہ ہے. شعری مقابلہ میں آپ مختلف شعراء کرام کی نظمیں، غزلیں یا چند اشعار جو ہیں وہ پیش کر سکتے ہیں. آپ کا انداز، آپ کے انداز بیاں کے حوالے سے ہی آپ کو نمبر دیے جائیں گے، اور فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ جو ہے پوزیشنز ہیں وہ دی جائیں گی. ماشاءاللہ سابقہ پروگرام میں کافی لوگ شامل تھے اور ان میں سے کچھ ایلیمنیٹ ہو گئے، اور اب چند کنٹسٹنٹ ہیں جو کہ آج سامنے جو ہے پرفارم کریں گے. آج کے ہمارے اس خصوصی پروگرام میں ہمیں تعاون حاصل ہے میکسا رائٹ کا پیغام. رائٹ چوائس میکسا رائٹ واشنگ پاؤڈر اسٹین ریموور کے ساتھ داغوں کو کرے صاف اور کپڑوں کو رکھے چمکدار. جیسمین کی خوشبو کے ساتھ میکسا رائٹ واشنگ پاؤڈر، a product of میکسا رائٹ. جی تو میکسا رائٹ کے پیغام کے بعد ہم پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں. آج کے تقریری اور شعری مقابلہ کے ججز ہمارے سامنے موجود ہیں. میں تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر یہاں پر تشریف لے کر آئے. حسن ظہیر راجہ نوجوان نسل کے مقبول شاعر، صدر شعبہ اردو، وائس پرنسپل انڈس ونگز گروپ آف کالجز کہوٹہ یہاں پر تشریف فرما ہیں. میں انہیں خوش آمدید کہوں گا. اس کے ساتھ ساتھ حسیب علی، نوجوان شاعر، مدرس اردو، بحریہ فاؤنڈیشن کالج کہوٹہ، تہہ دل سے ان کو بھی آج اس پروگرام میں آمد پر خوش آمدید کہوں گا. ان کے ساتھ ساتھ عدنان نصیر، نوجوان شاعر، مدرس اردو، KIT کالج نوگراں، تہہ دل سے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. ماشاءاللہ عدنان نصیر صاحب اور حسیب علی صاحب ہمارے پاس تشریف لاتے رہے ہیں. میں گزارش کروں گا جناب حسن ظہیر راجہ سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں آ کے انہیں کیسا لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں افتخار غوری صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کہوٹہ کے جو باصلاحیت نوجوان ہیں، جو نئی نسل ہے، اس کی صلاحیتوں کو باقاعدہ کسی فورم پر سامنے لانے کا بیڑا اٹھایا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس آپ جیسے لوگ موجود ہیں. تو میں آپ کو سب سے پہلے شکریہ کے ساتھ ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں تھوڑا سا اگر ماضی کے دریچوں میں جھانکوں تو مجھے یاد پڑتا ہے 2007 میں ہماری ملاقات ہوئی تھی. میں غالباً میٹرک یا فرسٹ ایئر میں تھا، تو آپ نے اسی طرح کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا. غالباً قدیر لائبریری کہوٹہ میں ایک پروگرام ہوا تھا. تو وہ اس میں بھی نوجوانوں کو ان کی صلاحیتوں کو ابھارنے کی ایک کوشش کی گئی تھی. خیر وہ چیز سلسلے ٹوٹتے جڑتے رہے، لیکن اب آپ باقاعدگی سے سامنے آئے ہیں، تو اس کے لیے مبارکباد. کہوٹہ وین ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام یہ ایک ایسا ایک منفرد آئیڈیا ہے جو ذہنوں میں موجود تو ہوا ہوگا، لیکن کسی کو جرت نہیں پڑی کہ وہ اس کو سامنے لائے. خواب تو دیکھے ہوں گے لیکن اس کو تعبیر میں نہیں لے کر تعبیر حاصل کرنا کسی کسی کا کام ہوتا ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ یہ تعبیر حاصل کی، اور الحمدللہ آج ہم یہاں پر موجود ہیں. آپ کے اس سے پہلے جتنے بھی پروگرام ہوئے ہیں میں نے وہ دیکھے ہیں، اور جس انداز میں نوجوان سامنے آئے یہ بہت خوشکن ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ سلسلے سالانہ بنیادوں پر جاری رہیں گے. بہت شکریہ. جی تو آج کا پروگرام جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، اور پہلے مقابلے جو ہیں وہ شاعری کے ہوں گے. تو آپ اپنا جو ہے وہ شعری کلام جو ہے وہ کسی بھی شاعر کا شعری کلام آپ بہتر طریقے کے ساتھ جو ہے بہتر انداز کے ساتھ جو وہ پیش کر سکتے ہیں، اسی کے آپ کو نمبر ملیں گے. میں اپنے پہلے کنٹیسٹنٹ کی جانب چلتا ہوں. سب سے پہلے میں دعوت دوں گا عبداللہ سلیم سے، جو کہ خداداد اسکولنگ سسٹم سے تشریف لے کر آئے ہیں. جناب عبداللہ سلیم. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو. تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو.
اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی، تو اگر میرا نہیں بننا چاہتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں۔ جی تو عبداللہ سلیم، بچے آپ نے کوشش تو اچھی کی ہے، لیکن گیسچر اور پوسچر جو آپ کا تھا وہ شعروں کے مطابق نہیں تھا۔ جیسے آپ شعر پڑھ رہے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ کوئی بال کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب شعر پڑھے تو شعر پڑھنے کے لیے آپ کا گیسچر ویسا ہونا چاہیے، پتہ لگے کہ آپ شاعری پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو تلفظ ہے اس پر پہلے بھی کہا گیا تھا پچھلے راؤنڈ میں کہ بہت زیادہ آپ نے فوکس کرنا ہے، اس بار بھی وہی اغلاط ہیں جو پہلے تھیں۔ تو دعا ہے کہ آپ جو ہے وہ ترقی کریں۔ بہرحال دیکھتے ہیں باقی آپ کو کیا جو ہے وہ ریمارکس دیتے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کروں گا اس بچے کو کہ جو حوصلہ، جس حوصلے کے ساتھ یہ یہاں سٹیج تک آیا۔ جیسے اسیب صاحب نے بات کی اسی کو آگے بڑھاؤں گا۔ تھوڑا سا مجھے جو یہ شعر پڑھ رہے تھے ان میں تقریر کا عنصر شامل لگا۔ جیسے عموماً تقاریر کے دوران میں کوئی بھی شعر پڑھا جاتا ہے تو پھر اس کو اسی انداز میں، تقریری انداز میں پیش کیا جاتا ہے، تو یہ ایک اس میں شامل تھا، شعر کو شعری انداز میں پیش کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جیسے تلفظ پہ بات کی گئی، کچھ الفاظ ہیں ان کا تلفظ درست ہو سکتا تھا، سراغِ زندگی، شجاعت، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ نے بہت مقبول اشعار کا انتخاب کیا ہے اقبال کے ہاں سے، تو اقبال کی ویسے کسی بھی شعر کو، کسی بھی مصرے کو آپ نہ تو کم پڑھ سکتے ہیں نہ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں اوزان کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن اقبال کے وہ اشعار جو ہم عام حالت میں گلی کوچوں میں سناتے پھرتے ہیں ان میں کوئی کمی بیشی کا عنصر شامل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جیسے تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، جب بننا چاہتا کہا ہے بچے نے، اسی طرح کوئی برا نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں، تو ان چیزوں پر قابو پایا جا سکتا تھا۔ بہرحال امید کرتے ہیں کہ یہ نوجوان، یہ بچہ انشاءاللہ مستقبل میں اردو کا ایک درخشاں ستارہ ہوگا انشاءاللہ۔ میں آپ کی بہت تعریف کروں گا۔ سر نے، ان لوگوں نے جو باتیں بتائی ہیں وہ بالکل بجائے ہیں، لیکن میں پہلے دن سے یہاں موجود ہوں۔ پچھلی بار جو لوگ یہاں پڑھنے آئے تھے سر ان کو پتہ نہیں تھا کہ اقبال کے شعر کون سے ہیں، فراز کے کون سے ہیں، وہ ایسے ہی گاڑیوں اور ٹرکوں کے پیچھے سے اٹھا کے یا کہیں فون پہ فیس بک سے اٹھا کر لے آئے تھے جیسا کہ ان کو بھیجا گیا تھا۔ اس بار انہوں نے یہ کیا ہے کہ حقیقی اقبال کا کلام جو ان کو ملا ہے، جیسے ان کو ہدایات دی گئی تھیں کہ فلاں 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 ذریعے سے آپ اصل جو ہے کلام تک پہنچیں گے، یہ اس پروگرام کی وسادت سے اس میں افاقہ ہوا ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چلا ہے کہ ہر ذریعہ جو ہے وہ معتبر نہیں ہوتا، کلام کہاں سے لینا ہے۔ یہ کامیاب کی جو پروگرام کی کامیابی ہے، اور اس میں تھوڑا سا پلس کرنا پڑے گا جن لوگوں نے آپ کو تیار کرایا یا آپ نے خود کیا ہے، تلفظ اور شاعری میں وزن ہوتا ہے، وہ ردم ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ کرنا ہے کہ جیسے کسی معتبر کتاب میں لکھا ہے ویسے ہی پڑھنا ہے، اپنے پاس سے کچھ نہیں شامل کرنا۔ آپ نے کہا کوئی برا نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں، بات مکمل ہے لیکن اس میں مسئلہ ہو گیا، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، یہ درست ہے اپنے پاس سے لگائیں گے، شاعری سونے کے بھاؤ تلتی ہے،
آپ زیر زبر بھی اپنے پاس سے شامل کریں گے تو وہ بے وزن ہو جائے گا. تو بہت اچھا ہے, انداز بیان بہت اچھا تھا. ججز نمبر لگا رہے ہیں, دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. بس اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب جانے سے پہلے میں تہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں کہ تمام احباب جو ہمیں سن رہے ہیں انہوں نے بچوں کو تیاری کروانے میں کم از کم پرفیکشن کی طرف جو ہے وہ زور دیا ہے. اور اس پروگرام کا میں سمجھتا ہوں کہ میجر ہمارے مقاصد جو ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ایکچوئل ڈیٹا جو ہے وہ بچوں تک پہنچے. تھوڑی سی تلفظ کی اونچ نیچ ہو جاتی ہے لیکن اس میں بچوں کا ایک ایج کا بھی فیکٹر ہے, پھر بچوں کو سکھانے میں بھی تھوڑا سا اس میں شامل ہوتی ہیں یہ چیزیں, جس کی وجہ سے بچے کی وہ پرفارمنس نہیں ہوتی. لیکن اوور آل جو ہے وہ ہمیں ایک اچھا ذریعہ جو ہے وہ میسر آ رہا ہے کہ جہاں پہ بچوں کو ایک اتھینٹک چیز جو ہے بچوں تک پہنچے گی. ہمارے کامیاب پروگرام کی حقیقت ہے. تو اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب چلیں گے ہم. جناب عثمان الحق ہاشمی یہاں پر موجود ہیں, ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پر آئیں اور شعری نظم یا غزل جو وہ تیار کر کے لائے ہیں وہ. تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا, اتنی آوازیں دیں تجھے کہ گلا بیٹھ گیا. یوں ہی نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں, جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا. اپنا لڑنا بھی محبت ہے تمہیں علم نہیں, چیختی تم رہی اور میرا گلا بیٹھ گیا. اتنا میٹھا تھا وہ غصے برا لہجہ مت پوچھ, اتنا میٹھا تھا وہ غصے برا لہجہ مت پوچھ. اس نے جس کو بھی جانے کا کہا بیٹھ گیا. بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی محسوس, بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی محسوس. جو ایک بار جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا. اس کی مرضی وہ جسے پاس بٹھائے اپنے, اس کی مرضی وہ جسے پاس بٹھائے اپنے. اس پہ کیا لڑنا فلاں میری جگہ بیٹھ گیا, فلاں میری جگہ بیٹھ گیا. عثمان نے مجھے اچھے سے یاد ہے کہ پچھلی بار جب آپ آئے تھے تو آپ نے اپنے کچھ اشعار سنائے تھے. اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی شاعر کا کوئی بھی شعر نہیں آتا تھا. آپ نے بڑی مشکل سے ایک یاد شعر سنایا تھا. آج آپ نے یہ کیا کہ ایک غزل جو ہے وہ یاد کی ہے لیکن اچھے سے یاد نہیں کی. یہ بہت مقبول غزل ہے تہذیب حافظ صاحب کی, بلکہ وہ کل ہی کہوٹہ میں مشاعرہ پڑھ کر گئے ہیں. تو آپ نے 3 سے 4 مصرے جو ہیں وہ بہت غلط پڑھے ہیں. ایک ہوتا ہے بے وزن پڑھنا, ایک ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بے وزن پڑھنا. یہ بہت زیادہ بے وزن تھے, مطلب اس بچے نے آپ سے پہلے جس نے پڑھا اس نے معمولی سی غلطی کی, لیکن آپ نے 3 4 الفاظ اپنے پاس سے شامل کر دیے. میرے خیال میں یہ مناسب نہیں تھا. اور فائنل کے لیے جب آپ آئے تو آپ کو اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا. پچھلی بار میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس آپ ادارے میں بیٹھے ہیں وہاں پہ علم و ادب والے لوگ موجود ہیں, آپ کو ان سے سیکھنا چاہیے. تو میرے خیال میں آپ کو تیاری سے آنا چاہیے تھا. بہرحال باقی باتیں ججز کریں گے. جی بالکل, عدنان صاحب نے جیسے کہا میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا. آہنگ اور ردھم جو ضروری ہوتا ہے شعر پڑھنے کے لیے وہ آپ کے ہاں بالکل جو ہے وہ نظر نہیں آیا. دوسری بات, آپ صرف ایک طرف دیکھتے رہے, ججز کی طرف نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, سامعین بھی ہیں ان کی طرف بھی نہیں دیکھا پڑھتے ہوئے شعر, یعنی کہ رسپانس بھی تو چاہیے ہوتا ہے نا. جب آپ شعر سناتے ہیں تو اس کا رد عمل بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ نے آئی کانٹیکٹ جو تھا آپ کا بالکل نہیں تھا. آپ ایک ہی طرف بس دیکھ کے پڑھتے رہیں, جیسے کوئی تختہ ہو تو وہاں سے دیکھ کے آپ پڑھ رہے ہوں, ایسا رہا. ٹھیک ہے. اور اشعار میں جیسے عدنان صاحب نے بات کی وہی 3 4 مصروں کو آپ نے جو ہے اپنے مطلب کہ لفظ ادھر ادھر کر کے پڑھ دیا. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں پر قابو پائیں گے تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ بہت آگے جائیں گے. میں دونوں احباب کی بات سے اتفاق کروں گا. خاص طور پر میں نے پہلے بھی جب ہمارے پہلے یہاں پر نوجوان آئے تو ان کو میں نے ان سے بات کرتے ہوئے بھی کہا تھا کہ شاعری میں آپ لفظ کو ادھر ادھر یا کم یا زیادہ نہیں کر سکتے. جیسے آپ نے کہا تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا, تو مصرع دوسرا یوں ہے کہ اتنی آوازیں تجھے دیں کہ گلا بیٹھ گیا. آپ نے کہا دیں تجھ ہے, اس طرح کا کچھ
اتنی آوازیں دیں تجھ ہے، تجھے کو آپ نے تجھ ہے کر کے ادا کیا، تو اس پر قابو پانا چاہیے تھا۔ اسی طرح ایک جگہ اور بھی مصرع یوں ہے کہ جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا، آپ نے بی کو بھی اس میں سے حذف کر دیا۔ تو ان چیزوں پر قابو اگر پا لیتے آپ تو غزل کا انتخاب بہت اچھا تھا، مقبول ترین غزل ہے یہ اس وقت۔ جیسے عدنان صاحب نے کہا کہ تہذیب حافی کی یہ غزل ہے، اور تہذیب حافی ہماری خوش قسمتی کہ وہ 2-3 دن پہلے کہوٹہ میں موجود تھے، وہ ہمارے مہمان تھے، آپ ان کو بھی سنتے تو تھوڑی سی اگر مزید کوشش آپ کر لیتے تو آپ اچھا کر سکتے تھے۔ بہرحال ابھی سلسلہ جاری ہے، دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ جی تو اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب چلوں گا۔ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں محمد شارم رضا غوری، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پر آئیں اور اپنا انتخاب پیش کریں۔ امتحان دیدہ ظاہر میں کوہستان ہے تو، امتحان دیدہ ظاہر میں کوہستان ہے تو، پاسباں اپنا ہے تو دیوار ہندوستان ہے تو، متعلق اول فلک جس کا ہو وہ دیوار ہے تو، سوئے حلوت کا دل دامن کش انسان ہے تو، برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیرے سر، برف نے باندھی ہے رفتار فضیلت تیرے سر، ہند زن ہے جو کلا مہر عالم تب پر، چشمہ دامن تیرا آئینہ سیال ہے، چشمہ دامن تیرا آئینہ سیال ہے، دامن موج ہوا جس کے لیے رومال ہے، جس کے لیے رومال ہے۔ سب سے پہلے تو اس بچے کو بھی مبارکباد کہ یہ یہاں تک پہنچا۔ یہاں میں بچے سے زیادہ ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو اس کو بچے کو سکھا رہے تھے۔ مسئلہ یہاں بڑا گمبھیر ہے۔ ایسی نظم کا انتخاب کیا گیا جس کو اقبال کے علاوہ جو بھی پڑھے گا وہ مشکل میں پڑ جائے گا۔ نظم ہمالہ اور اقبال کی ابتدائی شاعری میں شمار ہوتی ہے، اور اس کی اٹھان ہی الگ ہے۔ جس طرح ہمالہ کی اٹھان ہے اسی طرح اس نظم کی بھی اٹھان ہے۔ تو یہاں بہت سے مسائل جو درپیش تھے، ان میں بنیادی جو مسئلہ تھا وہ تلفظ اور تراکیب کا۔ میں نے کچھ تراکیب اور کچھ تلفظ کے جو مسائل تھے وہ درج تو کر لیے، لیکن اتنے زیادہ تھے کہ میں نے ہاتھ روک لیا۔ اگر میں پڑھنا شروع کروں تو امتحان دیدہ ظاہر، جیسے انہوں نے کہا امتحان دیدہ ظاہر، اور پھر مطلع اول ایک دیوار ہندوستان، سوئے خلوت گاہ، اس کے علاوہ لفظ ہے برف پڑا گیا، دستار فضیلت، خندہ زن، اور بھی ہمارے جو ججز ہیں وہ بھی یقیناً انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ درج کیا ہوگا۔ میں ساری باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ تو اگر یہ بچہ کوئی اس سے ایسی شاعری انتخاب کرائی جاتی جو بہت آسانی سے، جیسے اس سے پہلے عثمان نے جس شاعری کا انتخاب کیا وہ نسبتاً آسان تھی، اس میں کوئی مشکل نہیں تھی، اور جب بھی آپ تراکیب میں پڑھیں گے آپ کو مسائل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو مار کھائی ہے اس بچے نے، اس کی وجہ جو انتخاب کیا گیا وہ بہت مشکل نظم تھی، اور وہ تراکیب سے بھرپور تھی جس کو یہ نبھا نہیں سکا۔ بہت مکمل گفتگو کی ہے سر نے۔ اس بچے کو ایک رہبر کی ضرورت ہے، ایک اچھے استاد کی ضرورت ہے، جتنا یہ باصلاحیت ہے، جس اعتماد سے یہ بات کرتا ہے، جس تیقن سے یہ بات کرتا ہے، اور جس طرح یہ پڑھتا ہے، جو اس کا انداز بیاں ہے۔ میں نے اس کی تقریر بھی سنی ہے، اس کے جو پہلے جو مراحل گزرے ہیں میں یہاں موجود تھا، اور
جو اس کو سلیکشن کر کے دیتے ہیں, جو اس کو تیاری کراتے ہیں, ان کو پہلے خود تیاری کرنی چاہیے. اتنی مشکل نظم کیا ضرورت تھی؟ جی بالکل, میں بھی ان دونوں کی بات سے اتفاق کروں گا. شاعرین کی عمر تو کم ہے, لیکن انہوں نے اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑا کلام جو ہے اس کا انتخاب کیا, جس کی وجہ سے انہوں نے مار کھائی. ٹھیک ہے, ان تراکیب کے مفہوم جاننے کے لیے, ان کو سمجھنے کے لیے اور ان کو زبان پر لانے کے لیے ہمیں بھی وقت لگ جاتا ہے. تو یہ بچہ عمر میں ابھی کم ہے, اس کو کلام کا انتخاب ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. جو باتیں ان دونوں نے کی, بالکل میں اس سے اتفاق کروں گا. اگر یہ نسبتاً آسان کلام اور سہل کلام جو آسانی سے یہ پڑھ سکتا ہے اور تقریباً سمجھ بھی سکتا ہو, تو وہ اگر یہ پڑھتا تو اس سے زیادہ جو ہے بہتر نتائج سامنے آتے. تشریف لائیں گے ریحان طاہر کیانی کہ وہ ڈائس پر آئیں اور اپنے انتخاب سے ہمیں سنائیے. السلام علیکم. گزشتہ پروگرام میں میں نے جناب تہذیب حافظ کی غزل کے اشعار پیش کیے تھے اور آج بھی انہی کی غزل ہے. تو ججز کی اجازت سے میں شاعری پڑھنا سٹارٹ کرتا ہوں. صحیح اجازت ہے؟ تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا, اتنی آوازیں تجھے دیں کہ گلا بیٹھ گیا. تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا, اتنی آوازیں تجھے دیں کہ گلا بیٹھ گیا. یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں, جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا. یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں, جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا. اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ مت پوچھ, اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ مت پوچھ. اس نے جس کو بھی جانے کا کہا بیٹھ گیا. اس کی مرضی وہ جسے پاس بٹھا لے اپنے, اس کی مرضی وہ جسے پاس بٹھا لے اپنے. اس پہ کیا لڑنا فلاں میری جگہ بیٹھ گیا. بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص, بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص, جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا. بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص, جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا. ماشاءاللہ ریحان طاہر کیانی. میں زیادہ بات نہیں کروں گا. ایک تو مبارکباد, انتہائی خوبصورت انداز میں آپ نے غزل عطا کی, اور میں ججز کو شامل کر کے یہ بات کروں گا کہ یہ غزل نہ صرف تہذیب حافظ کی ہے بلکہ کہیں کہیں آواز بھی تہذیب حافظ کی تھی. تو جو چیز مجھے بہت اچھی لگی, میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا, اور جس نے آپ کو سکھایا, جس نے آپ پر محنت کی, ان کو بھی اس کے ساتھ ساتھ مبارکباد. جی ریحان, آپ نے تو بات کرنے کے قابل نہیں چھوڑا. اتنی اچھی پرفارمنس تھی آپ کی, اور آواز میں جو آپ کی آواز میں جو بیس ہے نا, ایک بھاری پن ہے, وہ بہت اچھا ہے. اور جو سر نے بات کی, بالکل کہیں کہیں گمان ہوتا تھا کہ تہذیب حافظ جو ہے خود یہ غزل سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہت اچھا آپ نے بڑی اچھی جو ہے پرفارمنس دی, تو مبارکباد ہو آپ کو. ریحان طاہر کیانی. جی تو اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب جانے سے پہلے میں ان اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اتنے بہترین طریقے کے ساتھ بچوں کو تیار کرواتے ہیں. اور ہمارے ججز جو ہیں, جہاں پر اگر اردو میں کوئی کمزوری ہو تو اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, تو جہاں پر بہت اچھا کام کیا گیا ہو اس کی تعریف جو ہے وہ بھی کرتے رہتے ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. ہمیں اسی اپنے اصلاح کے پروسیس سے گزرتے ہوئے ان منازل کو طے کرنا ہے. اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب چلوں گا. کراچی پبلک اسکول سے عائشہ سہیل سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پر آئیں اور اپنے انتخاب سے ہمیں وطن کے اداس لوگوں, میرے وطن کے اداس لوگوں, نحوت کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی تم سے حساب مانگے, نحوت کو اتنا قلیل سمجھو کہ کوئی اٹھ کے کہے یہ تم سے, وفائیں اپنی ہمیں لٹا دو, وطن یہ اپنا ہمیں تھما دو, اٹھو اور اٹھ کے یہ بتا دو ان کو کہ ہم ہیں اہل ایمان سارے. نہ ہم میں کوئی صنم کا داغ ہے, ہمارے دل میں بس ایک خدا ہے. جھکے سروں کو اٹھا کر دیکھو, قدم کو آگے بڑھا کر دیکھو, ہے ایک
طاقت تمہارے سر پر قدم قدم جو ساتھ دیں گی، اگر گرے تو سنبھال لے گی۔ میرے وطن کے اداس لوگوں اٹھو چلو اور وطن سنبھالو۔ شکریہ۔ مارچ 19 مارچ 23 مارچ ہم بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ جو نظم کا انتخاب کیا ہے اس پہ مبارکباد، اس پہ جو آپ نے اپنی شخصیت بنائی ہے، جس طرح پاکستان بن کے آئی ہیں، سبز و سفید جو ہے لباس کا اپنے انتخاب کیا ہے، لباس کی داد، انتخاب کی داد۔ میں ججی سے گزارش کروں گا کہ اس حلیے کے اور اس انتخاب کے الگ سے نمبر دیے جائیں، وطنیت کے الگ سے نمبر دیے جائیں۔ اچھی نظم پڑھی ہے آپ نے، کچھ وزن کے مسائل رہے ہیں لیکن وہ آپ کو نہیں پتہ، وہ جہاں سے آپ نے لیا ہے تھوڑا سا جو ہے اوپر نیچے رہا، لیکن بہت اچھا رہا، بہت اچھا اعتماد تھا، بہت زبردست پڑھا ہے۔ سب سے پہلے تو بیٹا آپ کو مبارکباد۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں بڑی ذمہ داری سے کہوں گا کہ خود بھی بالکل نظم سی ہیں اور نظم بھی بہت اچھے انداز میں آپ نے پڑھی۔ انتخاب کے لیے بھی داد ہے آپ کو۔ نظم کو نبھانا، پڑھنا غزل سے زیادہ مشکل کام ہے۔ اس میں کیونکہ اس کا وزن زیادہ واضح نہیں ہوتا، چھوٹی موٹی سی اغلاط ہیں جن کو یہاں ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہے، تو آپ کو مبارکباد۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ شاعری سے جڑی رہیں گی، خود نہ بھی لکھیں تو شاعری پڑھنی ضرور ہے۔ اور اس سے زیادہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے یہاں سے ایک بچی جو ہے وہ آتی ہے اور یہاں پر اپنا اتنے خوبصورت انداز میں کلام پیش کرتی ہے، اور یہ شاعری کا مان بڑھایا ہے آپ نے۔ آپ جیتی رہیں۔ جی عائشہ سہیل، بچے آپ نے بہت اچھا پڑھا، اور جو آپ میں شعری آہنگ ہے، جیسے ان دونوں نے بات کی کہ نظم پڑھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے غزل کی نسبت، تو آپ نے جس انداز میں نظم پڑھی اس سے پتہ لگ رہا تھا کہ آپ کے اندر شعری آہنگ موجود ہے، تو آپ کو مبارک ہو، بہت اچھا آپ نے پرفارم کیا۔ جی تو شعری مقابلہ یہاں پر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلا سیشن ہے ہمارا تقریر کا، اس سے قبل لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ ہمیں کون سپانسر کر رہا ہے، چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی جانب۔ ویلکم بیک، آپ کو خوش آمدید کہوں گا دوبارہ پروگرام میں۔ ابھی ہمارا پہلا سیشن جو ہے پروگرام کا وہ ختم ہوا۔ کہوٹا وی این کا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام آپ کے سامنے شاندار کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اسی پروگرام کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں۔ ابھی مقابلہ ہے تقریری مقابلہ، اور تقریری مقابلہ کے لیے میں اپنے پہلے کنٹیسٹنٹ کی جانب چلتا ہوں۔ جی تو اس وقت ہمارے پروگرام میں موجود ہیں جناب محمد انس خداداد اسکولنگ سسٹم کہوٹا سے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ ڈائس پہ تشریف لے کر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ جب چاروں طرف منافقت اور بے حسی کے اندھیرے چھانے لگے، جب مصلحت کا تابوت عدل و انصاف کو نگلنے لگے، جب سچ بولنا جرم اور حق و صداقت کی پاسداری گناہ عظیم ٹھہرے، اور ایوانوں میں کذب و ریاکاری کی باز گشت سنائی دینے لگے، تو پھر رنج و علم اور مایوسی کے صحرا میں کوئی تو اٹھے جو سچ کی حرمت کی پاسبانی کا علم اٹھائے اور یہ صدا لگائے کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ جناب صدر، تاریخ شاید ہے کہ جب کبھی انسانیت زندان بربریت کے تاریک ماحول میں تڑپتی ہے تو صدا یہی آتی ہے کہ ہے کوئی جو یہ اعتراف کرے کہ ہم اہل کوفہ ہیں، جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد خاموشی سے پھر کسی حسین ابن علی کی آمد کے منتظر ہیں کہ وہ وقت یاد کیجئے جب خود نہر القما کے بھی لب سوکھ چکے تھے اور تپتی ہوئی ریت پر پیاس سے تڑپتے ہوئے اصحاب و انصار و جان نثار اور یزید وقت کے سامنے زینب علیہ السلام کا خطاب کلمہ حق کی گواہی دے رہا تھا اور دین حق کا پرچار بس دے رہا تھا، اور یہی پیغام کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ جناب صدر، ریت پر تڑپتے ہوئے بلال سے لے کر ریت پر تڑپتے ہوئے بلال سے لے کر اذان کب آتا، ریت پر تڑپتے ہوئے بلال سے لے کر اذان کب آتا، اقبال کے خواب سے لے کر قائد اعظم کے فرمان تک یہی پیغام کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ صدر علی وقار، میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرتا ہوں کہ فضائے شہر میں کیسی یہ خون کی بو ہے، کہ فضائے شہر میں کیسی یہ خون کی بو ہے، بجھے بجھے ہیں کیوں عہد کے سورج، بجھے بجھے ہیں کیوں عہد کے سورج، نظر آتی ہے سحر کیوں دیکھو۔ محمد انس بہت اچھے مقرر ہیں آپ، بہت زبردست انداز بیان ہے، لب و لہجہ بہت شاندار ہے، اشارت بہت اچھی ہے۔ اس عمر میں اتنی ساری خوبیاں ہیں، آپ کا مستقبل جو ہے بہت تابناک ہے۔ تقریر بھی اچھی کی ہے، دو چار جگہ تلفظ کے مسائل رہے ہیں، میں صرف ایک درست کرانا چاہوں گا۔ جناب صدر ہوتا ہے، جناب صدر، صدر نہیں کہنا۔ باقی سر بات کریں گے، بہت اچھی آپ نے تقریر کی۔ آپ کی عمر کو دیکھتے ہوئے آپ بہت آگے جا سکتے ہیں، اور بڑے بڑے مقررین جو ہے رشک کیا کریں گے آپ پہ۔ انس، آپ کو مبارکباد۔ جیسے سر نے بات کی، میں اس سے متفق ہوں جس انداز میں آپ نے اپنی تقریر یہاں پیش کی۔ تھوڑا سا مواد کو لے کر میں بات کرنا چاہوں گا۔ اس میں بہت وسعت تھی، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، ٹھیک ہے۔ بجائے اس کے کہ تاریخ گنوائی جاتی، آپ اگر یوں بتا دیتے کہ کس کس موضوع پر ہمیں بات کرنی چاہیے اور مسائل، کن مسائل پر بولنا چاہیے، تو وہ زیادہ مناسب ہوتا۔ خیر، یہ ایک پہلو ہے۔ سر نے ایک تلفظ درست کرایا، میں بات کروں گا شاہد، شاید نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ تاریخ شاہد ہے۔ اس طرح پرچار کرنا، اس کے ساتھ یہ لفظ خواب ہوتا ہے، خواب نہیں ہے۔ اور ایک بہت باریک
میرے خیال میں اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں یہ لفظ فضا یوز ہوتا ہے. فضا نہیں ہے، لفظ ہے فضا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے لیے بھی ہے اور جو ہمارے سننے والے ہیں ان کے لیے بھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ گانوں میں بھی فضا ہی کہا گیا، شاعری گانے والوں نے بھی فضا، اور حتیٰ کہ پڑھنے والے بھی اس فضا لفظ کو فضا ہی پڑھتے ہیں. تو ان میں ان کا قصور ہرگز نہیں ہے. آپ کو تو مبارک. ماشاءاللہ پہلے کنٹیسٹنٹ کے بعد ابھی تقریری مقابلہ کے دوسرے کنٹیسٹنٹ کی جانب میں چلوں گا. میں گزارش کرتا ہوں انڈس ونگز گروپ آف کالجز سے شایان کہ وہ ڈائس پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ججز اور میرے سامعین کو میرا سلام. آج میرا موضوع جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے. لوٹے ہوئے قافلے کو کوفے سے شام لایا جاتا ہے اور یزید کے دربار کے باہر کھڑا کر دیا جاتا ہے. لوگ تھکے ہارے ہوتے ہیں. یزید اہل جشن میں مست ہوتا ہے کہ سر حسین دربار میں حاضر کیا جاتا ہے. یزید اپنی چھڑی سے حسین کے دندان مبارک کی گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جناب زینب غصے میں آ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ اے یزید، تو یہ نہ سمجھ کہ تو نے ہمارے راستے بند کر دیے تو ہم تمہیں کچھ کہیں گے نہیں. جناب زینب کہتی ہیں کہ زمین و آسمان کے راستے تو نے ہم پر بند کر دیے، لیکن کیا سمجھتا ہے کہ مولا کے دربار میں ہماری عزت میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ محترم، وہ آواز اٹھانے والی کسی کی بہن، کسی کی بیٹی اور کسی کی ماں ہوتی ہے، لیکن آج کی ماں اگر اپنے بیٹے کے لیے آواز اٹھاتی ہے تو اس کو عزتوں کے نام پر اس کو برا بلا کہا جاتا ہے. لیکن آج کا وقت کے قاضی خاموش رہتا ہے. دیکھنے والی کی بینائی چھین لی جاتی ہے اور سننے والوں کو بولنے والوں کی زبان کاٹ دی جاتی ہے، لکھنے والوں کی قلم بیچ دی جاتی ہے، لیکن وقت کا قاضی خاموش رہتا ہے. ایک باپ مفلسی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی اولاد کو قتل کر دیتا ہے، لیکن وقت کا قاضی خاموش رہتا ہے. ایک ماں کی تمنائیں اپنی بیٹی کو فاطمہ اور سمیہ کی طرح پاک دامن بننے کے لیے رہ جاتی ہے، لیکن وقت کا قاضی خاموش رہتا ہے. کوئی کسی زینب کی آواز نہیں اٹھتی، کوئی عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دینے والا نہیں ہوتا، کیونکہ در حقیقت ہم آج بھی غلام ہیں اور ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. در حقیقت ہم قید ہی ہیں آزادی کے ان لفظوں میں، جو مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم آزاد تو ہیں. کیا ہم آزاد ہیں؟ جس دیش کے کوچے کوچے میں افلاس آوارہ گردی کرتا ہو، جہاں دھرتی بھوک اگلتی ہو اور دکھ فلک سے گرتا ہو، جہاں بھوکے ننگے بچے بھی آہوں پہ پلتے جاتے ہوں، جہاں سچائی کے مجرم بھی زندان میں ڈالے جاتے ہوں. اس دیش کی مٹی برسوں سے یہ دکھ جگر پہ سہتی ہے اور اپنے دیش کے لوگوں کو آزادی مبارک کہتی ہے. شایان، تقریر کرنا اور سبق سنانا دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک تو آپ نے دیکھ کر پڑھا، دوسرا آپ پہ رٹا مارا ہوا تھا، پھر وہ رٹا اتنا پکا نہیں تھا، آپ بھول جاتے تھے. کئی جگہ پہ لگ رہا تھا سبق سنا رہے اور ابھی دوبارہ جو ہے وہ صحیح کر کے یاد کر کے سنائیں گے. چلیں، یہ تو تقریر کے جو نقص تھے وہ میں نے بیان کیے ہیں. تلفظ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. جشن، قتل، مطلب یہ کیا ہے؟ جشن، قتل اسی قبیل کے لفظ ہیں. حسن، صبر، یہ تلفظ ٹھیک نہیں تھا. یہ آپ نے آزاد کہا جوڑ کے، آزاد، دو الف ہے نا، الف مدا، تو پراپر ادائیگی نہیں تھی، یاد بھی نہیں تھا. پھر بھی آپ اگر مطالعہ کریں، تیاری کریں. پچھلی بار بھی آپ سے کہا تھا کہ بہت اچھا مواد تھا پچھلی بار آپ کے پاس، بڑے تازہ شعر تھے اس میں، عیسائیت کے شعر تھے. اس بار آپ نے تیاری ٹھیک سے نہیں کی تھی. آپ کو تاکید کی گئی تھی کہ فائنل میں آپ کو بڑی تیاری سے آنا پڑے گا. بہرحال ابھی تو فیصلہ آئے گا جو بھی ہے، لیکن آپ آئندہ جو ہے جب بھی کہیں جائیں باقاعدہ تیاری سے آئیں. یہ مستقل چیزیں ہیں، ان پہ محنت کرنی پڑتی ہے. ایسے ہی نہیں ہو سکتا کہ تھوڑے سے پڑھنے سے آ جائے. بیسٹ آف لک. میں سر کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا.
مواد پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، شایان کا مواد بہت اچھا تھا، اس سے پہلے جو انس تھے میں نے ان کے مواد کے حوالے سے بات کی، لیکن اس مواد کو، اتنے اچھے مواد کو آپ یہاں پر آپ کی پیشکش جو ہے اور جو آپ کا مجموعی تاثر ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ تلفظ کے سر نے تو ایک دو مسائل بیان کیے، یہ کہیں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، بہت باریکیاں ہوتی ہیں۔ جو لوگ یہاں فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کے ایک لفظ کی ساؤنڈ چیک کر رہے ہوتے ہیں، جیسے سر نے کہا آواز، ٹھیک ہے، یا آزاد، ٹھیک، آزاد نہیں آپ کہہ سکتے، ڈبل الف آیا ہے تو آپ کو دو آوازیں اس کو دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور چھوٹی موٹی، جیسے لفظ قلم ہے، کی قلم آپ نے کہا، لفظ قلم مذکر ہے تو کا قلم ہوگا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو تقریر کرتے ہوئے ایک جملہ بھی اسی طرح جانے نہیں دے سکتے آپ اس کو، تو تیاری بالکل نہیں تھی، سبق سنا رہے تھے آپ، اگر تھوڑی سی آپ محنت کرتے تو اس مواد کے ساتھ آپ یقینی طور پر نمایاں ہو سکتے تھے۔ جی، تو تقریری مقابلہ کے اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب میں چلوں گا۔ خدا داد اسکولنگ سسٹم سے امن وردہ، ان سے گزارش کروں گا کہ ڈائس پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا پیغام محبت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا پیغام محبت ہے، میرا پیغام محبت ہے، منزل کی جستجو ہے تو جاری سفر ہے، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے کہ عقیدت جب اپنی معراج پر پہنچتی ہے تو پیغام محبت بن جاتی ہے۔ پیغام محبت جہاں کی ہر ایک ذرے میں تلاش کرو، اور اسی تلاش کو میں نے جاری کیا ملک شام چمن ساروں میں، اس کی زرخیز اور شاداب زمین و باغات میں، اندرس اس کے گلستانوں میں، برگزاروں میں، مصر اس کی وادیوں میں، جزیرہ عرب اس کی وسعتوں میں، عدن کی سرسبز مٹی میں، کفکاس کی بلند چوٹیوں میں، گنگا کے کناروں میں، ڈینگیو کی وادی میں، زمین کی ہر سرزمین اور زیر آسمان بسنے والے ہر ایک متلفظ سے میں نے محبت کے پیغام کا پوچھا، جواب نہیں ملا۔ سجے علی وقار، آؤ چلے بازار یہاں محبت بکتی ہے، آؤ چلے بازار یہاں محبت بکتی ہے، یہاں پیغام صبح شام بکتی ہے۔ یہی فلسفہ فلسفے یہود کا ہے، یہی فلسفہ فلسفے یہود کا ہے، یہی نور و اسماعیل کی ذات بکتی ہے۔ آؤ پیغام محبت جہاں تک پہنچائیں، آؤ پیغام محبت جہاں تک پہنچائیں کہ جہاں پہ ہے محبتوں کا سایہ۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ، خدا حافظ۔ اس معصوم اور باصلاحیت بچی کی تقریر تیار کرنے والوں پہ افسوس ہے۔ امن وردہ، ہم نے 2 مصرے مختلف دیے تھے، یعنی 2 موضوعات دیے تھے۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اور دوسرا موضوع دیا تھا کہ منزل کی جستجو ہے تو جاری رہے سفر۔ تو ترتیب دینے والے نے دونوں مصروں کو ملا کے ایک نیا شعر بنا دیا۔ ایسے شعر ضرور بنتا ہے لیکن یہ شعر نہیں بن سکتا۔ ایک گنگا ہے اور ایک نیل ہے، سمجھ رہے ہیں، ایک الٹا بحر ہے، مختلف بحروں کے مصرے ہیں۔ ایک تو یہاں سے پھر جو آغاز کیا تقریر کا، یہ جو شعر جو پڑھا ہے آپ نے، اس شعر کو پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا چلا ہوا شعر ہے، اتنی معنویت کھو چکا ہے۔ پچھلی بار بھی کسی ایک آدمی کو کہا تھا کہ ایسا شعر کیا پستی سے بلندی کا آغاز، یہ کیا ہے؟ بہرحال مواد بھی بہت آپ کی عمر کے حساب سے ٹھیک نہیں تھا۔ بچی سے کوئی گلہ نہیں ہے، تلفظ بہت خراب تھے، تقریر تیار کرنے والے کے اپنے تلفظ بھی یقیناً ٹھیک نہیں تھے۔ تو یہ باصلاحیت بچی ہے۔ بیٹا آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ خود پڑھیں، خود سنیں، اچھے لوگوں کو یوٹیوب نکالیں، وہاں سے اچھے مقررین کو سنیں اور خود سیکھیں۔
لغت کا سہارا لیں, ڈکشنری رکھیں, اردو کی وہاں سے دیکھیں, آپ خود آگے نکلیں. آپ کی جو ہے معاونت ٹھیک سے نہیں ہو رہی ہے. گزشتہ پروگرام میں بھی یہ کہا گیا تھا, آپ بہت باصلاحیت بچی ہیں, بہت اچھے سے پڑھا ہے, آپ کے اندر جتنی صلاحیت تھی آپ نے لگا دی ہے. اب تقریر اگر کسی نے اچھی تیار نہیں کر کے دی تو اتنی چھوٹی بچی کو تو الزام نہیں دے سکتے ہم. اگر امن وردہ تک بات کی جائے تو آپ کو مبارکباد, آپ کے اندر صلاحیت موجود ہے. مسئلہ وہی جو سر نے بیان کیا کہ سکھانے والوں نے ایک تو جو مواد دیا وہ بالکل بھی مناسب نہیں تھا. اگر صرف کسی ایک عنوان پر رہا جائے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے, یہ صرف لفظی بازی گری ہے اس ساری تقریر میں. بس میں نے اس سے پوچھا, میں نے اس سے پوچھا, آسمانوں تک گیا, ٹھیک ہے. تو ایک شاعرانہ طرز کو اپنایا گیا ہے جو کہ تقریر کے لیے مناسب نہیں ہے. اور پھر وہی بات, تلفظ پر کوئی توجہ نہیں دی گئی. تو میں اس وساطت سے ان تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو ان پھولوں کو تیار کرتے ہیں, آپ کوشش کریں کہ یہاں جو اس علاقے میں علم رکھنے والے لوگ ہیں, جو اردو دان ہیں, حبیب گوہر, پروفیسر حبیب گوہر جیسے لوگ, عدنان نصیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, حسیب صاحب یہاں سے ابھی اٹھ کے گئے ہیں وہ, اور اس طرح کے بہت سے اور بھی لوگ یہاں موجود ہیں. تو ان سے انہیں معاون کیا جائے, وہ آپ کے ان پھولوں کو, ان باصلاحیت بچوں کو ایک چمکتا ہوا ستارہ بنا دیں گے. لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جو ان باریکیوں کو جانتے ہیں. اگر ایسا کیا جاتا تو یہ جتنی خوبصورت انداز میں تقریر کر رہی ہیں, میرا اس بات پر ایمان ہے کہ یہ فرسٹ پوزیشن پر سٹینڈ کر سکتی تھی. جیتی رہیں بیٹا. اچھا, یہاں پہ چلیں, ہمارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان اور خصوصی طور پر آپ لوگ جو ہیں وہ شاعروں کے اور ادیبوں کی محافل سے اٹھ کے آتے ہیں اور ماشاءاللہ وہاں پہ اپنی پریزنٹیشن بھی دیتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, ہم عموماً یہ بات کرتے ہیں کہ ایک شعر جو ہے وہ اپنی معنویت کھو دیتا ہے, تو کبھی ایسا آپ نے سنا کہ ایک ایسا شعر جو اپنی معنویت کھو گیا ہو اور کسی نے ایسا پرفارم کیا ہو کہ اس کو دوبارہ زندہ کر دیا ہو, ایسا کبھی ہوا ہے؟ اچھا, عدنان صاحب نے جو بات کی وہ اس تناظر میں ہرگز نہیں تھی. دیکھیں, اشعار جو ہیں وہ ایور گرین, سدا بہار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آفاقی ہوتے ہیں. میرے نزدیک میکسیمم اشعار آفاقی ہوتے ہیں, وہ ہر دور کے لیے ہوتے ہیں, کبھی بھی معنویت وہ کھوتے نہیں ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ یہ جس انداز میں پیش کیا جاتا ہے اور جہاں اس کا جوڑ لگایا گیا ہے وہ درست نہیں ہے, وہ جگہ درست نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ اور پھر آپ کو میں یوں بھی بتاؤں, پوری ذمہ داری سے میں یہ کہہ رہا ہوں, اس شعر میں وہ اٹھان نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنی تقریر کے شروع میں رکھیں. تو مسئلہ یہ ہے, یعنی معنویت کھو دینے سے مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی سوٹیبل پلیس پہ رکھا نہیں. ہاں بالکل. اور ہو سکتا ہے کئی جگہ ہم ایسی بات ہو جائے کہ بات بڑی نارمل سی ہو, لیکن مصرع اتنا گھسا پٹا وہاں پہ جوڑ دیا جائے کہ وہ بات کو ایک خوبصورت رنگ نظر آنے. بالکل ایسے ہی ہے, ایسا بھی تو ہو جاتا ہے. وہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ انہوں نے کس تناظر میں بات کی. جی جی. دوسرا میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ شاید میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ جب لفظ یا شعر بہت زیادہ چل جاتا ہے, بہت اچھا شعر ہوتا ہے, وہ کلیشی ہو جاتا ہے. معنویت کھو دینے سے مراد یہ ہے کہ پھر عوام اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں, اس کے معنی کے اندر اترنا پسند ہی نہیں کرتے, اترا ہی نہیں جاتا. میں نے کئی شعروں کی مثالیں دی تھی کہ بہت بڑے بڑے شعر ہیں, جیسے اقبال کا شعر ہے خودی کو کر بلند اتنا, ہر جگہ پڑھا جاتا ہے, بار بار پڑھا جاتا ہے. اس کی کوئی معنی کسی کو پتہ ہے معنی اتنا چل چکا ہے کیا وہ سنیں تو ناگوار گزرنے لگتا ہے, حالانکہ اتنا بڑا شعر ہے. یہ جس شعر سے آغاز کریں وہ تو شعر ہی عجیب اوٹ پٹانگ سا, بلکہ شعر ہی نہیں ہے, کوئی عجیب سی چیز تھی. تو میرے خیال میں کب تک ایک ہی لکیر پیٹیں گے, نیا مواد ہو, تازہ چیزیں ہوں, جدت ہونی چاہیے, تازگی آنی چاہیے. مطلب جو ہمارے بزرگ جو ہے 100 سال پہلے چھوڑ کے چلیں گے اسی پہ بیٹھے رہیں گے, آگے بھی نکلنا چاہیے. اور شعر یہ جو تھا یہ میرے شعری معیار پہ تو پورا ہی نہیں اترتا, اور ہر تقریر کو اسی سے شروع کر دیتے ہیں, بلندی سے پستی اور پستی سے بلندی کی طرف آغاز ہو. یہ کیا ہے واٹ از دس؟ بلا تاخیر میں اگلے مقرر جو ہیں ان کی جانب چلتا ہوں. اس وقت کراچی پبلک اسکول سے کنزا عروج ہیں, ان سے گزارش کروں گا کہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار. جو میں سچ کہوں تو برا لگے, جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں, یہ سماج جہل کی زد میں ہے, یہاں بات کرنا حرام ہے. محترم ججز اور سامعین کرام, السلام علیکم.
آج کا میرا موضوع ہے بول کے لب آزاد ہے تیرے، بول کے لب آزاد ہے تیرے، مگر میں کس سے گلا کروں کہ میرے لب آزاد نہیں۔ میں سچ کہوں تو سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہوں، میں ذہنوں میں حق کی شمع جلاؤں تو زہر کا پیالہ پلایا جاتا ہے، میں تمہارے فتووں پہ بولوں تو کافر ٹھہرایا جاتا ہوں، میں جب ظلم کے خلاف بولتا ہوں تو مشعل بنا دیا جاتا ہوں، نور علم کے لیے مجھے گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے، پھر میں کیسے کہوں کہ لب آزاد ہے میرے؟ محترم ججز، میری آواز کو پیدا ہونے کے ساتھ ہی دبایا جاتا ہے، میرے لفظوں کو بغاوت کا جامہ پہنایا جاتا ہے، میں حق لکھوں تو زندان میرا ٹھکانہ بنایا جاتا ہے، غلامی در غلامی میرے قلب و زباں کو کھوکھلا کیے جا رہی ہے، پھر میں کیسے کہوں کہ لب آزاد ہے میرے؟ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ محترم ججز، میں کیسے کہوں کہ لب آزاد ہے میرے؟ بھرے دربار میں یزید کے سامنے ظلم کو ظلم کہوں تو سر سے چادر اتار دی جاتی ہے، میں جبر پہ آنکھیں کھولوں تو آنکھیں نکال دی جاتی ہیں، میری آہو پکار کو تھر کے ریگستان میں دفنا دیا جاتا ہے، میرے لبوں کی جنبش کو پنچایت میں گستاخی سمجھا جاتا ہے، میری آواز ایوان عدل کی دیواروں کو پھلانگ نہیں سکتی، میری کربناک زندگی اقتدار کے ہوس پرستوں کے لیے ایک تماشا ہے۔ یہ دستور زباں بندی کیسا تیری محفلوں میں، یہ دستور زباں بندی کیسا تیری محفلوں میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، جہاں بھی سچ کو مسلوب کیا جائے، جہاں بھی حقیقت نگاری پر ہاتھ قلم کر دیے جائیں، جہاں بھی کلمہ حق کہنا جرم بن جائے، وہاں کا فرد ہو یا معاشرہ اسے بے موت مرنا ہی ہوگا، کیونکہ جب بھی سلطانی ملے گی جبرو استبداد کو، جب بھی سلطانی ملے گی جبرو استبداد کو، لب ترستے ہی رہیں گے ہر گھڑی فریاد کو۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ کنزہ عروج، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اپنی تقریر کا آغاز کیا، درمیان میں کہیں کہیں آپ وہ ایک جو تسلسل تھا وہ ٹوٹا۔ بہرحال اس سے ہٹ کے اگر میں چیزوں کو دیکھوں تو آپ نے کہیں نہ کہیں اپنے عنوان سے آپ یوں کہہ لیں کہ روگردانی کی ہے، اس کی مخالفت کی ہے، حالانکہ ہمیں جو درکار تھا آپ اس کی حمایت میں بولتی۔ آپ کی تقریر سے یہ تاثر ابھرا ہے کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، آواز نہیں اٹھانی، بے شک وہ ایک دکھ کا اظہار ہے، لیکن یہاں آپ نے بولنے کی حمایت کرنی تھی۔ خیر یہ ایک پہلو ہے، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا دیکھا جائے اشعار کو، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، تو شعروں کے معاملے میں تھوڑا سا محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے، کافی بہتر ہے، تھوڑی سی محنت کریں، چیزیں بہتر سے بہترین ہو سکتی ہیں، باقی باتیں سر کریں گے۔ جی عدنان حسن ظہیر راجہ صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی ہے، ایک اچھے مقرر کی بہت ساری خصوصیات آپ میں موجود ہیں، لب و لہجہ بہت شاندار ہے، اعتماد بہت اچھا ہے، اشارے بھی اچھے تھے، تقریر ٹھیک سے زبانی یاد نہیں تھی آپ کو، جیسے سر نے کہا کہ آپ بول بھی رہی تھیں، یہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن مواد کا معاملہ یہ ہے کہ ایسا مواد ہو جو بعد میں مکالمہ بن جائے، لوگ اس پہ تبصرہ کرنا شروع کریں، کوئی جدید اپنے دور کو دیکھتے ہوئے، اپنے خطے کو دیکھتے ہوئے چیزوں سے جوڑا جائے، ان سے متعلقہ موضوع ہو تاکہ لوگوں میں ڈسکشن ہو، لوگ ڈسکس کریں یہ کیا ہو رہا ہے۔ مواد میرے خیال میں اتنا جاندار نہیں تھا، باقی جو سر نے بتایا ویسا ہی ہے، بہت اچھا تھا۔ جی تو ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ کون ہیں؟ کراچی پبلک اسکول سے ہبہ نور کو دعوت دوں گا کہ ڈائس پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور میرے قابل احترام ججز، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر تقریر کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے منزل کی جستجو ہے تو جاری سفر رہے، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا۔ زندگی بغیر جستجو کے ایک ایسی کشتی کی
طرح ہے جس کا کوئی ملاح نہیں، یا ایک ایسی ریل گاڑی کی طرح ہے جس کا کوئی اسٹیشن نہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، یہاں تک کہ ایک طالب علم کو بھی اپنا مقصد سامنے رکھ کر تعلیم جاری رکھنی چاہیے۔ اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ اس سے پہلے اس کا تعین کرے۔ سامنے منزل ہو تو انسان اسے حاصل کرنے کے لیے دل و جان سے محنت کرتا ہے، اور راستے کی کوئی رکاوٹ یا کوئی ڈر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ جاپان کی مثال ہمارے سامنے ہے، زرعی میدان، صنعتی میدان میں ہر دوسری چیز پر میڈ ان جاپان کی مہر لگی ہے۔ یہ وہی جاپان ہے جب دوسری جنگ عظیم میں اس پر ایک نہیں بلکہ 2 ایٹم بم گرائے گئے، اس کی 1/3 آبادی کو نیست و نابود کر دیا گیا، متاثرہ زمین گھاس تک اگانے کے قابل نہ رہی، مگر اس کے باقی پسماندہ لوگوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ اس ملک کو ترقی دینی ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، اور اس ملک جس نے اسے تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، صنعتی میدان میں اس کا تیا پانچا کرنا ہے، اور اس نے یہ کر دکھایا۔ یہ تمام اقوام اس وجہ سے کامیاب ہوئی کیونکہ ان میں جستجو تھی خود کو بدلنے کی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر انسان منزل کی جستجو جاری رکھے تو وہ ایک دن ضرور کامیاب ہوگا۔ منزل ملے گی بھٹک کر ہی صحیح، گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں۔ زندگی در حقیقت اللہ کا دل فریب تحفہ ہے، مگر کائنات میں بہت کم لوگ اس کے معنی کو سمجھتے ہیں۔ بہت سے لوگ کوئی اسے حسین خواب خیال کرتے ہیں تو کوئی اسے غموں کا دریا، تو کچھ ایسے ہیں جن کے نزدیک زندگی ایک بے معنی کھیل ہے، مگر زندگی تو در حقیقت جد مسلسل ہے۔ آج کل ہر دوسرا انسان ڈپریشن کا شکار ہے، ٹی وی میں ہر روز خودکشی کے کئی واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ زندگی کی کٹھن راہیں اس انسان کے حوصلے کو پست کر دیتی ہیں اور وہ فرار حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ اس میں قصور زندگی کا نہیں بلکہ ان کے حوصلوں میں ناپختگی کا ہے۔ اس دور میں صرف وہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے جو زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ ابھی تم تھک نہیں جانا، ابھی سفر باقی ہے، ابھی تو راہ کے پتھر تمہیں آزمائیں گے، ابھی تو ٹوٹ کر تم کو ایک نیا شخص بننا ہے، ابھی تو معمولی کنکر سے تمہیں یاقوت ہونا ہے۔ معزز سامعین، ذرا غور فرمائیے وہ کون سا جذبہ تھا جس نے برصغیر کے مسلمانوں کی راتوں کی نیند اور دن کا چین چھین لیا؟ یقیناً وہ ایک منزل پاکستان کے حصول کی جد و جہد تھی۔ راستے کی کوئی رکاوٹ اتنی بڑی نہیں کہ وہ انسان کے بلند حوصلے کو مات دے دے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مستقل مزاجی اور ہمت سے منزل تلاش کریں۔ بقول اقبال، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے جو تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ شکریہ۔ بہت شاندار آغاز تھا ہبہ نور، اشعار بھی آپ نے بہت اچھے انداز میں پڑھے، آواز کی اٹھان بھی بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ خصوصیات اس میں ہیں، لیکن کچھ عیب بھی ہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ آئی کنٹیکٹ آپ کا ججز کے ساتھ تو ٹھیک تھا، لیکن یہ جو مجمع بیٹھا ہے، یہ سامعین ہے، آپ ادھر نہیں دیکھ رہی تھی، آپ اوپر دیکھ رہی تھیں، یا جو آپ نے یاد کیا ہوا تھا اسے ریکال کر رہی تھیں۔ آئی کنٹیکٹ تقریر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، آپ کو مجمع پہ بھی نظر ڈالنی پڑتی ہے۔ پھر تقریر طویل ہو گئی اور بے جا طوالت تھی،
بہت اچھا مواد تھا، اس میں بہت شاندار مثالیں دی گئی ہیں. مطلب آگے بڑھنے کے لیے جاپان کی مثال دینا، پھر چائنا کی مثال دی جا سکتی ہے، تو یہ بہت اچھی مثالیں ہیں. لیکن طوالت جو ہو گئی ہے اس سے تھوڑی سی جو ہے نا بدمزگی سی پیدا ہو گئی ہے. آپ کو مدلل، جامع اور مختصر گفتگو کرنی چاہیے تھی. بہت سی خصوصیات اس میں تھیں، باقی جو نقص ہیں وہ سر بات کریں گے اس پہ. البتہ یہاں پہ کچھ تلفظ تھے، لیکن ایک جو زیادہ بولا جاتا ہے یہ معزز نہیں ہوتا، معزز سامعین. ٹھیک ہے جی. بیٹا بہت اچھا آغاز تھا، لیکن کہتے ہیں کہ جب اینڈ اچھا ہو، آغاز بے شک برا بھی ہو جائے، اینڈ کو بہت اچھا ہونا چاہیے. تو آپ کی تقریر 60% تک اگر اس کو کچھ تقسیم کریں تو 60% آپ کی ٹھیک تھی، یعنی کوئی 2.30 منٹس تک تو آپ بالکل ٹھیک گئیں. اس کے بعد لگ رہا تھا کہ اضافی چیزیں اس میں لائی گئی ہیں اور وہ تیار بھی نہیں تھی، اس کے لیے آپ کو کافی تگ و دو کرنا پڑی. اس کے ساتھ ساتھ آخر میں آپ نے اقبال کے نام سے اشعار سنائے. یہ اقبال کے اشعار نہیں ہیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ شاعری ہی نہیں ہے، اس میں کوئی قافیہ ردیف نہیں ہے، اس میں وزن کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس نے آپ کے مجموعی تاثر کو کمزور کیا. خیر، آپ یہ سلسلہ جاری رکھیں، آپ کے پاس آواز ہے بہت اچھی، انداز بہت اچھا ہے. اگر مزید آپ اس کو تیاری کے دوران میں کچھ معاونت حاصل کریں ایسے لوگوں کی جو تقریر پر دسترس رکھتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ پاکستان لیول پر بھی جا کر اپنی تقریر بہت اچھے سے پیش کر سکتی ہیں. یہاں پہ حسن صاحب میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ طوالت بھی ہو گئی، اس میں تھوڑی سی طویل ہو گئی تقریر، اور جو انہوں نے مثالیں دی ہیں وہ جو انٹر کنیکشن تھا نا آپس میں، اس میں کوئی ایگزیکٹ قسم کا فلو نہیں تھا. یعنی کہ وہ جب کنیکٹ ہو رہے ہیں کسی کے ساتھ تو وہ آگے جو مصرع آ رہا تھا اس کے ساتھ وہ کنیکشن ایسا نہیں بن رہا، اس لیے بھی تھوڑی سی بوریت سی ہونی شروع ہو گئی تھی. ایسا بھی تو ہے نا. یہ یوں ہوا کہ ان کو شاید یہ لگ رہا تھا کہ میری تقریر جو ہے وہ اس کو طویل ہونا چاہیے، اور وہ اس طوالت کو پر کرنے کے لیے جو چیزیں لائی گئی انہوں نے خلا پیدا کر دیا. ٹھیک ہے، اس خلا نے ان کا نقصان کر دیا. جی جی. سر نے اختتام کی بات کی ہے، جتنی اچھی آپ نے مثالیں جو چیزیں آپ کر رہی تھیں، تو اختتام اگر ایسا بھی ہو جاتا کہ جاپان جس پہ زوال آیا تو دوبارہ اس نے اپنے آپ کو اٹھا لیا، چائنا وہ بھنگ پینے والی قوم اٹھی اور سپر پاور بننے کے قریب ہے، دنیا میں رومات الکبریٰ تھی، ٹوٹی پھر بن گئی، جو سلطنت دنیا میں ٹوٹی ہے دوبارہ کھڑی ہو گئی ہے. تو آخر ہمارے اس جو ہے پاکستان کو کیا مسئلہ ہے کہ ابھی تک اوپر کیوں نہیں آ رہا؟ اس سوال پہ بھی اگر آپ چھوڑ دیں کتنے اچھا اختتام ہو سکتا تھا اور ایک سوال ہو سکتا تھا. جی، تو ہمارے ججز جو ہیں وہ ہمارے تقریری مقابلہ اور شعری مقابلہ کے رزلٹس جو ہیں وہ اناؤنس کریں گے تھوڑی دیر کے بعد. ابھی رزلٹ جو ہیں وہ ترتیب دیے جا رہے ہیں، تو چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون تعاون کر رہا ہے.
ویلکم بیک. تو چلتے ہیں ججز کی جانب. آج کے تقریری مقابلہ کے اور شعری مقابلہ کے ونرز. شعری مقابلے میں تیسری پوزیشن عثمان الحق ہاشمی کی ہے. ان کا تعلق انڈس ونگز گروپ آف کالجز سے ہے. دوسرے نمبر پر عائشہ سہیل کراچی پبلک اسکول سے. اور پہلی پوزیشن پر ہیں ریحان طاہر کیانی. ان کا تعلق KIT نوگران کالج سے ہے. تقریری مقابلے کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. تیسری جو پوزیشن حاصل کی ہے وہ کراچی پبلک اسکول سے ہیں ہبا نور. اور دوسری پوزیشن بھی کراچی پبلک اسکول سے ہے کنزا عروج. اور پہلی جو پوزیشن لی ہے وہ خداداد اسکولنگ سسٹم سے محمد انس. بالترتیب محمد انس، کنزا عروج، ہبا نور پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن. جی تو آپ نے تمام رزلٹس جو ہیں وہ سنے. جتنے بچے اور بچیاں جو ہیں جنہوں نے فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے میں انہیں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ 23 مارچ کا ایک بڑا پروگرام ہوگا جہاں پہ ہم آپ کو آپ کے ایوارڈز جو ہیں وہ آپ کے حوالے کریں گے. اور اس وقت ہمارے درمیان جو ہیں وہ خوبصورت شخصیات موجود ہیں ہمارے ججز. تو میں چاہوں گا کہ اتنی خوبصورت شخصیات ہوں اور ان کے خوبصورت اشعار جو ہیں وہ آپ کی نظر نہ ہوں. میں حسیب علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں. حسن صاحب موجود ہیں، ان کی اجازت سے عدنان نصیر صاحب موجود ہیں، ان کی اجازت سے غزل کے کچھ اشعار سناتا ہوں. ڈھلتے ہوئے سورج کی کرن آنکھوں میں بھر لوں، ڈھلتے ہوئے سورج کی کرن آنکھوں میں بھر لوں، جاتے ہوئے رخ پھیر میں دیدار تو کر لوں. یہ لوگ کہیں مجھ کو بھی سر پر نہ بٹھا لیں، سوچا ہے کہ خود پر کوئی الزام ہی دھر لوں. یہ لوگ کہیں مجھ کو بھی سر پر نہ بٹھا لیں، سوچا ہے کہ خود پر کوئی الزام ہی دھر لوں. جس نے مجھے پاؤں تلے روندا ہے اگر وہ ہاتھ آئے کسی روز تو میں خوب خبر لوں. جس نے مجھے پاؤں تلے روندا ہے اگر وہ ہاتھ آئے کسی روز تو میں خوب خبر لوں. یہ جھیل مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، کیا مصرع ہے. یہ جھیل مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، تم ٹھہرو تو کچھ دیر یہاں میں بھی ٹھہر لوں. خاطر میری کرتا ہے وہ پھر تازہ پھلوں سے، تھوڑی سی نگہداشت میں جس پیڑ کی کر لوں. کیا اچھا ہے. خاطر میری کرتا ہے وہ پھر تازہ پھلوں سے، تھوڑی سی نگہداشت میں جس پیڑ کی کر لوں. قسمت کا ستارہ میرا چمکے تو کسی رات میں چاند نگر میں بھی تمہارے لیے گھر لوں. قسمت کا ستارہ میرا چمکے تو کسی رات میں چاند نگر میں بھی تمہارے لیے گھر لوں. ہو کام کوئی ٹھیک تو صحرا تیرے سر ہو کوئی غلط کام تو میں اپنے ہی سر لوں. آغاز سفر پر ہی یہ طے کر لیا میں نے، منزل جو نہیں دور تو کیا رختے سفر لوں. آغاز سفر پر ہی یہ طے کر لیا میں نے، منزل جو نہیں دور تو کیا رختے سفر لوں. ڈھلتے ہوئے سورج کی کرن آنکھوں میں بھر لوں، جاتے ہوئے رخ پھیر میں دیدار تو کر لوں. بہت شکریہ. جی تو ماشاءاللہ حسیب علی صاحب نے بہت خوبصورت کلام آپ کے سامنے پیش کیا. میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی پسند آیا ہوگا. ابھی میں چاہوں گا جناب عدنان نصیر صاحب یہاں پر موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، میں ان کی جانب چلوں گا کہ اپنی شاعری سے ہم سب کو محسوس یہاں اور کوئی سہولت ہے مجھے، سینہ کوبی کی تو دنیا میں اجازت ہے مجھے. آپ کہیے یہاں اور کوئی سہولت ہے مجھے، سینہ کوبی کی تو دنیا میں اجازت ہے مجھے. اشک پتھر ہوئے جاتے ہیں میری آنکھوں میں، اے میرے دوست دلاسے کی ضرورت ہے مجھے. اشک پتھر ہوئے جاتے ہیں میری آنکھوں میں، اے میرے دوست دلاسے کی ضرورت ہے مجھے. سوز لہجے میں در آیا ہے تو آنکھوں میں نمی، اب میں اعلان کروں کیا کہ محبت ہے مجھے. سوز لہجے میں در آیا ہے تو آنکھوں میں نمی، اب میں اعلان کروں کیا کہ محبت ہے مجھے. کچھ تو رکھی ہے تعلق میں کمی تو نے بھی، کچھ تو رکھی ہے تعلق میں کمی تو نے بھی،
تیرے ہوتے ہوئے اوروں کی ضرورت ہے مجھے، کچھ تو رکھی ہے تعلق میں کمی تو نے بھی، تیرے ہوتے ہوئے اوروں کی ضرورت ہے مجھے، اب اگر لوٹ کے آؤ تو بہت چاہوں گا، چھٹیاں ہو گئی ہیں ان دنوں فرصت ہے مجھے، اب اگر لوٹ کے آؤ تو بہت چاہوں گا، چھٹیاں ہو گئی ہیں ان دنوں فرصت ہے مجھے۔ بہت شکریہ جی، تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ جو ہے وہ عدنان نصیر صاحب نے آپ سب کو محظوظ کیا اور محفل جو ہے وہ ماشاءاللہ اش اش کر اٹھی۔ اس کے بعد خوبصورت شخصیت جناب حسن ظہیر راجہ یہاں پر موجود ہے، میں ان کی جانب چلتا ہوں کہ اپنی شاعری سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ یہ شہر اس کے واسطے جنگل بنا رہے، پاگل کو چاہیے کہ وہ پاگل بنا رہے، اندر کی بارشیں اسے چھت پر لے آئیں گی، کچھ دیر آسمان پہ بادل بنا رہے، خیمے سے بیجتی ہے دعاؤں کی وہ رسد، سو حوصلہ ہمارا مسلسل بنا رہے، خیمے سے بھیجتی ہے دعاؤں کی وہ رسد، سو حوصلہ ہمارا مسلسل بنا رہے، بندے کو لے ہی جاتی ہے خوشبو گلاب تک، اپنے حساب سے کوئی اوجل بنا رہے، بندے کو لے ہی جاتی ہے خوشبو گلاب تک، اپنے حساب سے کوئی اوجل بنا رہے، ایسا بھی اس جہان نے کیا کہہ دیا تمہیں، ہر پل تمہارے ماتھے پہ اقبال بنا رہے، ایسا بھی اس جہان نے کیا کہہ دیا تمہیں، ہر پل تمہارے ماتھے پہ اقبال بنا رہے، مشروط قربتوں سے تھی اس کی چمک دمک، اب مجھ سے دور رہ کے وہ پیتل بنا رہے، یہ شہر اس کے واسطے جنگل بنا رہے، پاگل کو چاہیے کہ وہ پاگل بنا رہے۔